زخم کو خون کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ پاکستان ہے، جتنا تحریک انصاف کا ہے اتنا مسلم لیگ نون کا، جتنا پاک فوج کا ہے اتنا ہی عام شہری کا ہے۔ 8 فروری آنے والا ہے، عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے بالکل درست کہا جا رہا ہے کہ ان کے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے احتجاج تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد آج تک تحریک انصاف کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا، جو ان کا حق بنتا ہے پرامن رہنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ لیکن حکومت کی طرف سے جس طرح کے اقدامات کیے گئے تھے، معاملات بگڑتے بگڑتے ایسے بگڑے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ اس سے پہلے 25 مئی کو بھی اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں پر پولیس کی طرف سے چڑھائی کی گئی تھی، پرامن لوگ تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے، تو اس میں بھی کئی لوگ مارے گئے تھے۔ 9 مئی کو مارے گئے، اس کے بعد پھر 25-26 نومبر کو بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو 8 فروری کے لیے عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر کال دی گئی ہے۔ 8 فروری جیسا کہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، تو 8 فروری کو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ پہلے کہا کہ زخم کو خون کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا، اس کے لیے جراحی کی مکمل صفائی کی پانی کے ذریعے یا کسی اور کیمیکل کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بابا آدم صاحب کا نرالا ہے، احتجاج کرنے کے لیے، احتجاج کو روکنے کے لیے کس حد تک ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ہماری حکومتیں چلی جاتی ہیں اور احتجاج کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا احتجاج ہوتا ہے، اس میں نعرے لگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا احتجاج ہوتا ہے، اس میں نعرے لگتے ہیں۔ ANP کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے، اس میں نعرے لگتے ہیں۔ نعرے کیا لگتے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور PTM والے وہ بھی ایسے ہی نعرے لگاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ بہرحال اپنے حق کے لیے ان کی طرف سے احتجاج کا کئی مرتبہ اعلان کیا گیا، اہتمام کیا گیا، اور ہر مرتبہ ان کو سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کو، اس سے پہلے 25 مئی کو، پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ گو کہ حکومت کی طرف سے 26 نومبر سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ایک بھی گولی نہیں چلی، ایک بھی بندہ نہیں مرا، لیکن یہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ مرے ہوں گے۔ تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن لوگ مرے ضرور ہیں، سیدھی گولیاں ضرور ماری گئی ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کی طرف سے پھر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ یہ ان کا حق ہے، پرامن رہنے کے لیے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے پہلے بھی پرامن مظاہرین پر ہی ایسا تشدد کیا گیا تھا۔ اب بھی حکومت کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے، محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے اسی طرح کا کچھ کیا گیا تو پھر حکومت بھی اسی طرح کا جواب دے گی۔ گویا ایک مرتبہ پھر خون ریزی ہوگی، ایک مرتبہ پھر قتل و غارت ہوگی، ایک مرتبہ پھر لوگ وہاں پہ لاشیں چھوڑ کر وہاں پہ موجود رہیں گے یا وہاں پہ بھاگیں گے، جس طرح سے ماضی میں ہوا ہے۔ تو دونوں طرف سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک کس کا ہے؟ جتنے لوگ تحریک انصاف کے مرے ہیں یا کسی اور دور میں جماعت اسلامی کے مرے تھے، مسلم لیگ نون کے مرے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے سیکورٹی کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر پاکستانی کا خون ہے، قیمتی خون ہے، جو لوگ مارے گئے۔ اس موقع پر بھی 8 فروری کو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہی کچھ ہوگا۔ تو کوئی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ڈانڈے مل جاتے ہیں گولی چلانے والوں کے اور گولی کھانے والوں کے۔ ہو سکتا ہے کہ گولی چلانے والے کا بھائی سامنے کھڑا ہو اور جو مر رہا ہے اس کے لواحقین، اور اس کے لواحقین جو مار رہے ہیں وہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہوں۔ یہ پاکستان میں ممکن ہے، ایسا ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرف سے تحریک انصاف کو اپنا احتجاج ضرور کرنا چاہیے، تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، مل کے بیٹھ جائیں، ان کو باور کروایا جائے کہ پرامن وغیرہ۔ واقعی پہلے بھی ان کے جو اجتماعات تھے، پہلے بھی ان کے جو مظاہرے تھے وہ پرامن ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ رجیم ان کے خلاف آخری حد تک چلی جاتی ہے، کسی بھی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پسپائی کی طرف لے جائیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سامنے سے احتجاج کرنے والے اسلحہ سے لیس ہوں، لیکن ایسا تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں ہوا۔
کبھی وہ لوگ اس طرح سے نہیں ہے، وہ نعرے لگاتے رہے ہیں، پرجوش مظاہرے کرتے رہے ہیں، ان کی طرف سے اعلانات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ لیکن اس مرتبہ خدشہ ہے جیسا کہ علی امین گنڈاپور اور دیگر لیڈروں کی طرف سے کئی بار کہا گیا اس کے بعد جب 26 نومبر ہوا کہ اب ہم آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، ہم بھی مقابلے کے لیے آئیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر خون ریزی کا آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ پرامن طریقے کا کہہ کر آتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اب جب یہ کہیں گے کہ ہم مسلح ہو کے آئیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کیسے نہیں ہوگا، اور جو لوگ مسلح ہو کے آئیں گے ان میں سے کتنے واپس جائیں گے یہ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ تو حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا برداشت کا، تحمل کا، رواداری کا مظاہرہ کرے، تو باقی تحریک انصاف کو بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس طرح سے ان کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں۔ بہرحال ان کی بڑی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا جو احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، وہ پرامن ہوں گے۔ جنید اکبر کی طرف سے زیادہ ہی بات کو بڑھا دیا گیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی حد سے گزر جائیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لیں، سارے پاکستانی ہیں، اور خون کو خون کے ساتھ دھونے کی کوشش نہ کریں، زخموں کو خون کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں تگڑا ہے، طاقتور ہے، اودا 7 ویدہ 100، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو 100 ہے وہ 7 20 کا ہے، 100 تو 5 20 کا ہوتا ہے۔ یعنی دیہات میں جو کام کرتے ہیں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ یہ کہتے ہیں 100 کو وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 20 ہے، کہ 5 مرتبہ 20 رکھا جائے تو 100 بن جاتا ہے۔ تو تگڑے کا کہا جاتا ہے کہ اس کا 6 وی کا 100 ہے یا 7 وی کا 100 ہے، کہ جب اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 چاہیے، اور ہر 100 میں 7 20 ہوں یا 6 20 ہوں۔ اسی طرح تگڑے کا اور طاقتور کا 7 20 کا یا 6 20 کا 100 ہوتا۔ بات ہم کر رہے ہیں امریکہ کی، وہ تگڑا ہے، وہ اس کی طرف سے اپنے قیدی کی رہائی کے لیے گرینل کو وینزویلا بھیجا گیا۔ وینزویلا میں صدر صاحب مادورو ہیں، وہ بڑے جابر قسم کے، بڑے قاہر قسم کے، بڑے آمر قسم کے صدر ہیں۔ وہ تیسری مرتبہ وہاں پہ وینزویلا میں صدر بنے ہیں۔ تو وہاں پہ کئی امریکی قید تھے، کہا جاتا ہے کہ 9 امریکیوں کو گرفتار کر کے وہاں پہ رکھا گیا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا۔ تو گرینر جو ٹرمپ کے مشیر ہیں وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے ان سے بات چیت کی، ان سے جس طریقے سے وہ ملے ہیں وہ بھی حیران کن بلکہ پریشان کن ہے۔ وہ آمر جو کسی کو انسانی سمجھتا وہ ان کے سامنے جھکا ہوا تھا، مادورو صاحب۔ تو جانے سے پہلے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا گرینر کی طرف سے کہ آپ کے لوگ جو یہاں پہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کریں، کولمبیا کی طرح نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ وہاں گئے تو جس طرح سے امریکہ اور وینزویلا کے درمیان اختلافات ہیں، اختلافات کوئی تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں، کیونکہ امریکہ کو مادورو صاحب مطلوب ہیں، اور ان کی گرفتاری پر انہوں نے کہا جو بندہ ان کو گرفتاری میں مدد کرے گا اس سے $1.5 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ $1.50 کا انعام ان کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس انعام میں اسی جنوری میں اضافہ کر دیا گیا، اس کو بڑھا کر $2.5 کروڑ کر دیا گیا، اور ان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے لیے گرفتاری پر بھی $1.5 کروڑ انعام رکھ دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کتنی زیادہ رفٹ ہے، کتنی زیادہ اختلافات ہیں، کتنی زیادہ دشمنی ہے۔ تو وہاں پہ رچرڈ گرینر جاتے ہیں، صدر کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہ بڑے انکساری کے ساتھ ان سے ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو رہا کر دیا جائے۔ تو 6 لوگوں کو رچرڈ گرینر کے ساتھ وینزویلا کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے دنیا نے دیکھا کہ 2009 میں بل کلنٹن وہ سابق صدر تھے، پتہ چلا کہ شمالی کوریا میں ان کی 2 خواتین کو، 2 امریکی خواتین کو، دونوں صحافی ہیں، ایک کا نام یونالی اور دوسری لورلنگ تھی، تو دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس الزام میں کہ وہ غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں چلی گئی تھیں۔ ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو 12 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ بل کلنٹن وہاں پہ جاتے ہیں، ان دنوں وہاں پہ صدر تھے کیم جونگ ایل، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور دونوں خواتین کو رہا کروا کے لے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تگڑا، یہ طاقتور۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وینزویلا کتنا بڑا دشمن ہے امریکہ کا، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ شمالی کوریا امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب امریکہ نے وہاں جا کر بات کی، دونوں ممالک میں جا کے بات کی،
تو ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ ہم کمزور ہیں، ہم ماڑے ہیں، اس لیے عافیہ صدیقی ابھی تک امریکہ میں قید ہے۔ تو تھوڑے سے ہم بھی طاقتور ہوتے تو وہاں سے عافیہ صدیقی کو، جن کو 86 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، وہ اپنی سزا بھگت رہی ہیں۔ تو جو بائیڈن کی طرف سے ہزاروں قیدیوں کی سزا معاف کر دی گئی، لیکن ایک قیدی کی سزا معاف نہیں کی گئی۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ امریکہ کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں۔ 2 دن میں ان کے 3 طیارے تباہ ہو گئے۔ ایک تو جیسا کہ خبروں میں آیا کہ ہیلی کاپٹر اور واشنگٹن ڈی سی میں ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارہ ٹکرا گئے تھے، دونوں دریا میں گر گئے۔ اس کے بعد پھر ان کا F-35 جیٹ طیارہ وہ گر گیا، یہ فائٹر طیارہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ 6 لوگوں کو لے جانے والا ایک ایمبولینس طیارہ بھی گر گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا 31 سے 2 فروری کے درمیان 2 دنوں میں 4 امریکی طیارے گر گئے۔ باقی رجیم کی طرف آتے ہیں۔ ان کی طرف سے عدلیہ کو مکمل طور پر تسخیر کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرفراز ڈوگر صاحب کو بھجوا دیا گیا۔ سرفراز ڈوگر صاحب وہاں پہ عامر فاروق صاحب کی جگہ پر چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، جج چیختے رہ گئے۔ ان کی طرف سے خط بھی لکھا گیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ان ججوں کے خط کو دیکھیں یا پھر آئین کو دیکھیں۔ آئین کہاں سے آیا؟ ان لوگوں نے 26ویں ترمیم کر کے آئین میں تبدیلی کر دی اور اس طرح کے وہاں پہ کرشمات ہونے لگے۔ پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ یحییٰ افریدی صاحب، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ پر چیف جسٹس بنایا گیا ہے، تو وہ الٹی کلا بازیاں کھاتے ہوئے، خوشی سے لہراتے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سرفراز ڈوگر صاحب بھی وہاں پہ جا کے حلف اٹھانے کے لیے بالکل الٹی کلا بازیاں، الٹی بازیاں لگانے کے لیے تیار۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک لگا بھی چکے ہوں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جج جائے گا، وہاں پہ جا کے حلف اٹھائے گا، تو یہ شاید ان کو آئین میں تبدیل کرنا بھول گئے، وہاں پہ جا کے حلف اٹھائے گا تو اس کی سینیارٹی اس روز سے شروع ہوگی۔ یہ ججوں کی طرف سے کہا گیا ہے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ لیکن وہی بات امریکہ کے حوالے سے جو ہم نے کی تھی کہ تکڑے کا 7-20 کا یا 6-20 کا 100 ہوتا ہے، تو ان کا بھی حکومت کیونکہ طاقت میں ہے، تگڑی ہے، تو ججوں کی کس نے مانی ہے، کس نے سنی ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔